کہ جب نفاق اور ایمان کا مقابلہ ہوتا ہے تو کچھ نشانیاں ایمان کی ہیں اور کچھ نشانیاں نفاق کی ہیں، اور نفاق کو آپ ایمان اور کفر کے درمیان کی حالت نہ سمجھیں۔ نفاق دراصل کفر ہی کی حالت کا نام ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ کافر اس کو چھپاتا نہیں ہے اور منافق اس کو چھپا لیتا ہے، صرف چھپانے کے اعتبار سے۔ اور میں نے آپ کے سامنے ڈیفینیشن رکھی تھی نفاق کی کہ اظہار الایمان باللسان وکتمان الکفر فی القلب یا بالقلب، کہ زبان سے ایمان کا اظہار کرنا اور دل کے کفر کو چھپا کے رکھنا، یہ نفاق ہے۔ ہوتا کفر ہے، دل میں ایمان نہیں ہوتا۔ ایمان جس کے دل میں ہوتا ہے اس کا اظہار ہو جاتا ہے، اس کا صرف زبان سے اظہار نہیں ہوتا، ایمان کا تصدیق بالقلب بھی ہوتی ہے اور پھر اعمال بالجوارح بھی ہوتا ہے۔ پھر انسان جو عمل کر رہا ہوتا ہے، جو اپنی زندگی گزار رہا ہوتا ہے، جس طرح کا ماحول بنانے کی کوشش میں مصروف ہوتا ہے، جس طرح کی وہ دوسروں سے ڈیلنگ کر رہا ہوتا ہے، جس طرح کی وہ گفتگو کر رہا ہوتا ہے، جس طرح کی اس کی سماعتیں اور بصارتیں اور اس کی ساری صلاحیتیں جو اللہ نے دی ہیں وہ جس طرف لگی ہوئی ہوتی ہیں، وہ سارے کا سارا ایمان کا اظہار ہو رہا ہوتا ہے۔ اور اگر یہ نہ ہو رہا ہو تو اس کا مطلب اس کے دل میں ایمان تو نہیں، اس کو آپ نفاق کہہ لیں یا کفر کہہ لیں، بات ایک ہی ہے۔ بلکہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قول میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا کہ وہ فرماتے ہیں کہ نفاق تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوا کرتا تھا، اب نفاق نہیں ہوتا، اب صرف کفر ہوتا ہے۔ اب نفاق نہیں ہوتا، اب صرف کفر ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس وقت تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جاہ و جلال کے سامنے لوگوں کو اپنا کفر چھپانا پڑتا تھا، اور ایسے منافقین تھے جو چھپا کے پھرتے تھے، اور اس میں رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی اور اس طرح کے منافقین کا ذکر قرآن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر آتا ہے، اور اللہ نے قرآن میں بھی ان کا ذکر کیا کہ یہ سارے جھوٹے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور گواہیاں دیتے ہیں کہ انت رسول اللہ، انک رسول اللہ، آپ کی گواہی دیتے ہیں رسالت کی، اللہ کی وحدانیت کی گواہی دیتے ہیں، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ سارے کے سارے جھوٹی گواہیاں دینے والے لوگ زبان سے گواہیاں دیتے ہیں۔ تو کہیں ہمارا کردار، میں اور آپ ہم سب اپنے ایمان کو ٹٹولیں، اپنے ایمان کا احساس کریں، توجہ کریں، اپنے دلوں کو کھنگالیں، اپنے معمولات کو ریٹیون کریں، اپنے دماغ کو ریٹیون کریں، دوبارہ دیکھیں کہیں ہماری زندگیاں نفاق اور کفر پر تو نہیں گزر رہی۔ صرف دعویٰ جو ایمان کا ہے وہ تو ہر منافق کرتا ہے، اور زبان سے یہ دعویٰ کرنا، زبان سے اظہار الایمان باللسان، زبان سے ایمان کا دعویٰ کرنا، یہ کسی بھی طرح ایمان کی تصدیق نہیں کرتا جب تک تصدیق بالقلب اور عمل بالجوارح نہ ہو۔ ہماری زندگیاں کیا ہیں؟ ان نشانیوں سے ہی دیکھ لیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ اب ظاہر ہے ہم نے تو فرق کر لیا، میں نے گزشتہ جمعے میں بھی بات یہ عرض کی تھی، ہم نے تو فرق کر لیا کہ کچھ اعتقادی منافق ہوتے ہیں، کچھ عملی منافق ہوتے ہیں، اور پھر اس پر علماء نے بہت تفصیل سے لکھا ہے، اور یہ تک لکھا ہے کہ اعتقادی منافق بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوتے تھے، اس کے بعد اعتقادی منافق نہیں ہوتے، عملی منافق ہوتے۔ یہ بات ہمارے جاننے کے اعتبار سے یا علم کے اعتبار سے تو درست ہے، لیکن حقیقت کے اعتبار سے اور ہونے کے اعتبار سے، اپنے وجود کے اعتبار سے درست نہیں ہے۔ اس لیے کہ اعتقادی منافق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی تھے، آج کے دور میں بھی ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ فرق صرف یہ ہے کہ اعتقادی منافق جس کے دل میں کفر ہی کفر ہوتا ہے، زبان سے اظہار وہ ایمان کا کرتا ہے، اس کو جاننے اور پہچاننے کا ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں رہا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے تب تک ہر نفاق کا، ہر منافق کا پردہ چاک ہو جاتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی بتا دیا جاتا تھا کہ یہ شخص فلاں منافق ہے، فلاں ایسا ہے۔
جب کسی نے کوئی کہانی بنائی تب بھی اللہ نے اس کو واضح کر دیا، حتیٰ کہ حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو، اور حضرت زید بن ارقم جو ابھی چھوٹے تھے، بچے تھے، ان کی دی ہوئی اطلاع کو منافقوں نے سب نے مل کے ایک جتھا بندی کر کے اس کو غلط قرار دے دیا، حالانکہ انہوں نے انفارمیشن ٹھیک دی تھی اور اس کو غلط قرار دیا ہی تھا کہ اللہ نے پوری سورت قرآن میں سورت المنافقون نازل کر دی اور یہ بھی بتا دیا کہ یہ جو بچے کی دی ہوئی اصطلاح ہے، یہ جو اطلاع ہے، جو بچے کی، جو نوجوان کی دی ہوئی اطلاع ہے، نہ صرف یہ کہ وہ درست ہے بلکہ جو ان کی کارستانیاں تھیں وہ ساری کی ساری اللہ نے ان کا کچا چٹھا کھول دیا۔ اب ایسا کوئی ذریعہ ہمارے پاس نہیں رہا۔ اگر اللہ کی وحی جاری ہوتی تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کس کس کے پردے چاک ہوتے، کون کون ایکسپوز ہو جاتا۔ اللہ اکبر، وہ تو ستار العیوب ہے، اس نے ہمارے پردے رکھے ہیں، ہم خوش ہوں، شکر کریں اس کا۔ کیا ہماری حیثیتیں ہیں، کیا ہمارے قلب کی کیفیات ہیں، کیا ہمارے دلوں کے معاملات ہیں، کیا ہمارے ذہنوں کے منصوبے ہیں، اور کیا ہمارے اعمال کی وہ کیفیت ہے جو دوسروں کے سامنے نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ لہذا جو نشانیاں ہمیں بتائیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ یہ کہہ کے نہیں بتائیں، یہ وضاحت فرما کے نہیں بتائیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ نشانیاں عملی منافقی ہیں اور یہ اعتقادی منافقی ہیں، ایسا تو کچھ نہیں فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ نشانیاں ہیں منافق، اور وہ ان احادیث کی طرف بھی ہم آئیں گے کہ جن احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آیت المنافق کہہ کے اور کان منافقا خالصا کہہ کے اور اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا، چار نشانیاں تو ایسی ہیں کہ جس شخص میں پائی جائیں وہ پکا منافق ہے، پکا منافق ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کا جائزہ بھی لیتے ہیں کہ وہ کیا کیا نشانیاں، اللہ اکبر۔ لیکن جو حدیث جس پر گفتگو ہو رہی تھی اس میں بھی نشانیاں، اور بہت ساری احادیث ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نفاق کی نشانیاں بتائی ہیں۔ ہم اس کی روشنی میں جائزہ لے سکتے ہیں اپنا بھی اور پورے معاشرے کا کہ کیا ہماری زندگیاں ایمان والی زندگیاں ہیں یا نفاق والی زندگیاں، کیا ہمارا معاشرہ ایمان والا معاشرہ ہے یا نفاق اور کفر والا معاشرہ۔ اگر نفاق کہیں موجود ہے، اگر حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات مان لیں تو وہ فرماتے ہیں، اب ظاہر ہے حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب وہ بات کر رہے ہیں الیوم کہہ کے کہ وَإِنَّمَا النِّفَاقُ كَانَ عَلَىٰ عَهْدِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَإِنَّمَا الْيَوْمِ، وہ کہتے ہیں کہ جو نفاق ہوتا تھا وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوتا تھا، وَإِنَّمَا الْيَوْمِ، اور آج کے دن، اور یہ آج کا دن کون سا ہے؟ یہ صحابہ کے دور کی بات ہو رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں آج کے دور میں نفاق نہیں رہا، اب تو کفر ہوتا ہے۔ کفر کیا ہے کہ کوئی شخص کفر کو چھپانا بھی ضروری نہیں سمجھتا۔ وہ تو چھپانا ضروری سمجھتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جاہ و جلال کے سبب، اسلام کی شان و شوکت کے سبب۔ اب دنیا میں جب اسلام مغلوبیت کا شکار ہے اور صحابہ کا دور، ظاہر ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد دنیا کائنات کا اور زمانے کا بہترین زمانہ صحابہ ہی کا دور ہے، لیکن وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور جیسا نہیں ہے، ڈیٹیریشن ہے۔ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین زمانہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، اس کے بعد پھر ڈیٹیریشن ہے، زوال ہے۔ اور جہاں ہم پہنچے ہیں، اگر حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا جو کیفیت ہے ایمان کی، اس دور کا نفاق و کفر بن گیا تھا، تو آج کیا بن گیا ہے؟ آج تو کسی کو شرم بھی نہیں آتی، حیا بھی نہیں آتی کہ وہ اسلام کی جو بنیادی باتیں ہیں، جو شعائر اسلام ہیں، نہ صرف یہ کہ لوگ اس پر عمل نہیں کرتے، اس کے بارے میں ہرزہ سرائی کرتے ہوئے بھی شرم محسوس نہیں کرتے۔